بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ کوئی بھی اسم یا تو دوسرے سے بنا ہوگا یا نہیں بنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے یعنی مصدر سے بنا ہو۔ جامد وہ کلمہ ہے، وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا بنتا ہو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مشتقات جو ہیں، اسماء مشتقہ، یہ 7 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم مبالغہ۔ اور اسماء مشتقہ کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک اور اسم مشتق یعنی اسم تفضیل کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے 26واں سبق، اسم تفضیل کا بیان۔ یہ بھی ایک اسم مشتق ہے، یعنی اس سے بھی جو ہے مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ مصدر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مصدر سے مراد یہ ہے کہ اصلاً جو ہے فعل مضارع سے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کو بناتے ہیں فعل مضارع سے، اور فعل مضارع جو ہے وہ مصدر سے بنتا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے اسے کہا گیا کہ یہ مصدر سے بنتا ہے۔ خیر، یعنی بالواسطہ یہ مصدر سے ہی بنتا ہے۔ اس میں تفضیل کہتے کسے ہیں؟ پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس میں تفضیل کی تعریف، تفضیل یعنی فضیلت دینا، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو یہ ظاہر کرے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک وصف میں شریک تو ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے دوسری شے سے وصف میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مشتق وہ اسم ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو چیزیں یا دو سے زیادہ چیزیں ایک وصف میں شریک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ دوسری کی نسبت، ایک چیز میں دوسری کی نسبت وصف زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جیسے الاستاذ افضل من الطالب، استاد طالب علم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اس میں دیکھیے افضل یہ جو ہے یعنی فضیلت کا وصف جو ہے، وصف فضیلت استاد اور شاگرد دونوں میں ہے، دونوں اس میں شریک ہیں۔ وصف فضیلت میں استاد اور شاگرد دونوں شریک ہیں، لیکن افضل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وصف فضیلت کا جو وصف ہے یہ استاد میں زیادہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الاستاذ افضل من الطالب، استاد طالب علم سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس میں افضل جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ دو فضیلت والا جو وصف ہے اس میں دونوں شریک ہیں، مگر استاد ایک شے یعنی استاد جو ہے یہ اس میں فضیلت کا معنی وصف فضیلت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں تفضیل کے اوزان، اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے جیسے اضرب، اور اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے جیسے ضربا۔ اصلی سے بناتے ہیں فعل مضارع سے۔ فعل مضارع سے مذکر بنانے کے لیے فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں، اس کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کرتے ہیں اور عین کلمے کو فتحہ دیتے ہیں اگر فتحہ نہ ہو۔ جیسے مان کے چلیں یفعلو تھا، یفعلو سے ہم نے علامت مضارع یا کو گرایا، اس کی جگہ علامت اس میں تفضیل الف کو حمزہ مفتوحہ کو لگایا اور عین کلمے کو فتحہ دیا تو یفعلو سے افعلو ہو گیا۔ اس طرح یضربو سے اضربو ہو گیا۔ اور مؤنث بنانے کے لیے علامت مضارع کو حذف کر کے فا کلمے کو ضمہ دیتے ہیں، عین کلمے کو ساکن کرتے ہیں اور آخر میں علامت تانیث الف مقصورہ کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے یفعلو سے فعلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنانے کا طریقہ۔ اس میں تفضیل جو بنتا ہے یہ اس کے لیے کئی شرائط ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ افعلو کے اس وزن پر جو اس میں تفضیل آتا ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ثلاثی مجرد نہ ہو اس سے افعلو کے وزن پر اس میں تفضیل نہیں آ سکتا۔ اس طرح وہ فعل جس میں رنگ یا عیب کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی رنگ کا معنی جیسے کہ احمرو یا اخضرو وغیرہ، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے۔ تو رنگ یا عیب کا معنی جس میں پایا جاتا ہے اس سے بھی اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر نہیں آتا،
ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے وہ فعل جس کا صفت مشبہ، جس فعل سے صفت مشبہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے، ایسا فعل جس کا صفت مشبہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے، اس سے بھی اس میں تبذیل افعلو کے وزن پر نہیں آتا. تو ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فی یا پھر رباعی مجرد وغیرہ سے اس میں تبذیل. اس کے علاوہ وہ افعال جس میں رنگ اور عیب کا معنی پایا جاتا ہے، یا وہ فعل جس کا صفت مشبہ افعلو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے، اس سے اس میں تبذیل کیسے بناتے ہیں؟ پہلے اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کرتے ہیں، منصوب لاتے ہیں، اور اس سے پہلے اشد، ازید یا اکبر وغیرہ کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اشد حمرتن، یعنی دوسری کی نسبت زیادہ سرخ. ٹھیک ہے. اس طرح اس میں تبذیل جو ہے یہ بنتا ہے فعل مضارع سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل جو ہے فعل تام ہو، فعل ناقص نہ ہو. فعل تام سے اس میں تبذیل بنے گا، لہٰذا کانا وغیرہ سے اس میں تبذیل نہیں بنے گا. اس طرح جو ہے اس فعل کا متصرف ہونا ضروری ہے، یعنی اس میں تبذیل جو ہے ایسے فعل سے بنتا ہے جس کی گردان ہوتی ہے، لہٰذا نعمہ وغیرہ جس کی گردان نہیں ہوتی، ایسے افعال سے اس میں تبذیل نہیں بنے گا. فعل غیر متصرف سے اس میں تبذیل نہیں بنے گا. اس طرح اس میں تبذیل جو ہے یہ فعل معروف سے بنتا ہے، لہٰذا فعل مجہول سے اس میں تبذیل نہیں بنے گا. اس طرح اس میں تبذیل جو ہے فعل مثبت سے بنتا ہے، لہٰذا فعل منفی سے اس میں تبذیل نہیں بنے گا. نیز ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں تبذیل اس فعل سے بنے گا جس کے معنی میں فرق کیا جا سکتا ہو، جس میں فرق کرنا ممکن ہو. جیسے کہ مارنا، کم مارنے والا، زیادہ مارنے والا، فرق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جس میں فرق نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ مرنا. اب ہر انسان مرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ کم مرتا ہے زیادہ مرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا معنی جس میں فرق کیا جا سکتا ہو، اس معنی والے فعل سے اس میں تبذیل بنے گا. اگر ایسا فعل ہے جس کے معنی میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اس سے اس میں تبذیل نہیں بنے گا، سرے سے نہیں بنے گا. خیر، اب دیکھیے اس کی گردان، اس میں تبذیل کی گردان. گردان ترجمہ سیغہ. اضربو زیادہ ماننے والا ایک مرد، سیغہ واحد مذکر اس میں تبذیل. اضربانی زیادہ ماننے والے دو مرد، سیغہ تثنیہ مذکر اس میں تبذیل. اضربون زیادہ ماننے والے سب مرد، سیغہ جمع مذکر اس میں تبذیل. ضربا زیادہ ماننے والی ایک عورت، سیغہ واحد مؤنث اس میں تبذیل. ضربیانی زیادہ ماننے والی دو عورتیں، سیغہ تثنیہ مؤنث اس میں تبذیل. ضربیاتن زیادہ ماننے والی سب عورتیں، سیغہ جمع مؤنث اس میں تبذیل. اس طرح گردان جو ہے آپ یاد کر لیں. ایک گردان یاد کر لیں گے تو پھر باقی گردان جو ہے آپ خود بنا لیں گے. اب دیکھیے تمرین. سوال نمبر 1، اس میں تبذیل کی تعریف اور مثال بیان کریں. اس میں تبذیل وہ اس میں مشتق ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیز شے ایک وصف میں شریک تو ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے میں دوسری کی نسبت وصف زیادہ موجود ہے، زیادہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے الاستاذ افضل من الطالب، استاد طالب علم سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. یا پھر زید اضرب من خالد، زید خالد سے زیادہ مارنے والا ہے. سوال نمبر 2، اس میں تبذیل کے کتنے اور کون کون سے اوزان ہیں مثال کے ساتھ بیان کریں. اس میں تبذیل کے 2 اوزان ہیں. نمبر 1 افعلو، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثلاثی مذکر کے لیے. اور فعلا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ضربا. ٹھیک ہے. افعلو جیسا کہ اضربو، اکرمو. اور اس میں تبذیل مؤنث فعلا جیسا کہ ضربا یا نصرا. اس طرح لیجئے کرما سے کرما. یہ سب اس میں تبذیل کے صیغے ہیں. سوال نمبر 3، درجہ ذیل الفاظ سے اس میں تبذیل کی گردان صیغہ اور ترجمہ کے ساتھ لکھیں. صیغہ ترجمہ کے ساتھ ان جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان سے جو ہے اس میں تبذیل کی گردان لکھنی ہے. سب سے پہلے ہے انفعو، زیادہ نفع مند. اس سے گردان ہوگی انفعو زیادہ نفع مند ایک مرد، صیغہ واحد مذکر اس میں تبذیل. انفعانی زیادہ نفع مند دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر اس میں تبذیل. انفعونا زیادہ نفع مند سب مرد، صیغہ جمع
جمع مذکر اس میں تفصیل، نفعا، نفعا سیگا، نفعا زیادہ نفع مند ایک عورت، سیگا واحد مؤنث اس میں تفصیل، نفعیانی زیادہ نفع مند دو عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث اس میں تفصیل، نفعیات زیادہ نفع مند سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث اس میں تفصیل، اطول زیادہ لمبا، اطول زیادہ لمبا ایک مرد، سیگا واحد مذکر اس میں تفصیل، اطولانی زیادہ لمبے دو مرد، سیگا تثنیہ مذکر اس میں تفصیل، اطولونا زیادہ لمبے سب مرد، سیگا جمع مذکر اس میں تفصیل، طولا، طولا زیادہ لمبی ایک عورت، سیگا واحد مؤنث اس میں تفصیل، طولیانی زیادہ لمبی دو عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث اس میں تفصیل، طولیاتن زیادہ لمبی سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث اس میں تفصیل، اصغر زیادہ چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا ایک مرد، سیگا واحد مذکر اس میں تفصیل، اصغرانی زیادہ چھوٹے دو مرد، سیگا تثنیہ مذکر اس میں تفصیل، اصغرون زیادہ چھوٹے سب مرد، سیگا جمع مذکر اس میں تفصیل، صغرا زیادہ چھوٹی ایک عورت، سیگا واحد مؤنث اس میں تفصیل، صغریانی زیادہ چھوٹی دو عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث اس میں تفصیل، صغریاتن زیادہ چھوٹی سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث اس میں تفصیل، افضل زیادہ فضیلت والا، افضل زیادہ فضیلت والا ایک مرد، سیگا واحد مذکر اس میں تفصیل، افضلانی زیادہ فضیلت والے دو مرد، سیگا جمع تثنیہ مذکر اس میں تفصیل، افضلون زیادہ فضیلت والے سب مرد، سیگا جمع مذکر اس میں تفصیل، فضلا زیادہ فضیلت والی ایک عورت، سیگا واحد مؤنث اس میں تفصیل، فضلیانی زیادہ فضیلت والی دو عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث اس میں تفصیل، فضلیاتن زیادہ فضیلت والی سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث اس میں تفصیل، اقرب زیادہ قریب، اقرب زیادہ قریب ایک مرد، سیگا واحد مذکر اس میں تفصیل، اقربانی زیادہ قریب دو مرد، سیگا تثنیہ مذکر اس میں تفصیل، اقربون زیادہ قریب سب مرد، سیگا جمع مذکر اس میں تفصیل، قربا زیادہ قریب ایک عورت، سیگا واحد مؤنث اس میں تفصیل، قربیانی زیادہ قریب دو عورتیں، سیگا تثنیہ مؤنث اس میں تفصیل، قربیاتن زیادہ قریب سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث اس میں تفصیل، اعلم زیادہ جاننے والا، اعلم زیادہ جاننے والا ایک مرد، سیگا واحد مذکر اس میں تفصیل، اعلمانی زیادہ جاننے والے دو مرد، سیگا تثنیہ مذکر اس میں تفصیل، اعلمون زیادہ جاننے والے سب مرد، سیگا جمع مذکر اس میں تفصیل، علما، علما زیادہ جاننے والی ایک عورت، سیگا واحد مؤنث اس میں تفصیل، علمیانی زیادہ جاننے والی دو عورتیں، سیگا تثنیہ مذکر اس میں تثنیہ مؤنث اس میں تفصیل، علمیاتن زیادہ جاننے والی سب عورتیں، سیگا جمع مؤنث اس میں تفصیل۔ اس طرح جو ہے آپ گردان پہلے خود لکھیں، اس کے بعد چیک کر سکتے ہیں سن کر کے۔ خیر، سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ سے صیغے کی پہچان کریں اور ترجمہ کریں۔ اکرمانی، یہ جو ہے تثنیہ مذکر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے زیادہ تعظیم والے دو مرد، ٹھیک ہے۔ رحمہ، یہ واحد مؤنث اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے زیادہ رحم کرنے والی ایک عورت۔ احرسونا، جمع مذکر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، زیادہ لالچ کرنے والے سب مرد۔ فصحیاتن، یہ جمع مؤنث اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، زیادہ فصیح سب عورتیں۔ اکثرو، اکثرو واحد مذکر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کا حسن، یعنی تثنیہ مؤنث اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے دو اچھی چیز، ٹھیک ہے، دو اچھی عورتیں یا پھر دو خوبصورت عورتیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی درسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔